چند انگلی پر گنے جانے والے علماء اکرام تھے جنہوں نے انکار کر دیا اس کلمے کو قبول کرنے میں کہ ہم یہ کفری عقیدہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کر سکتے۔ عراق کے اندر اس وقت کے امیر اسحاق بن ابراہیم الخزاعی تھے، جو خلیفہ ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید کے کیا تھے؟ نائب تھے عراق میں، عراق کا بغداد میں، جہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رہائش پذیر تھے، جہاں مقیم تھے۔ خط لکھا کہ بغداد میں جتنے علماء ہیں سب کا امتحان لیا جائے، اور جو بھی اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرنا قبول نہ کرے اسے مارا جائے، اسے جیل کے اندر ڈالا جائے۔ امتحان لینا شروع کیا، سزا کے خوف سے سب نے اقرار کر لیا سوائے 4 آدمی کے۔ یہ کون تھے؟ ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک محمد بن نوح، تیسرے ہیں ابو الحسن السجادہ، اور چوتھے ابو سعید القواریری۔ یہ 4 لوگ تھے، امام احمد بن حنبل، محمد بن نوح، ابو الحسن السجادہ اور ابو سعید القواریری، جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کلمہ کفر کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں پر سخت سزائیں نافذ کی گئی، کوڑے برسائے گئے۔ اس سزا کی تاب نہ لا کر دوسرے دن ابو الحسن السجادہ اور ابو سعید القواریری، ان دونوں نے اس کلمہ کفر کو قبول کر لیا۔ جب ان دونوں نے قبول کر لیا تو ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ باقی رہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور محمد بن نوح، تو ان کو سخت سزائیں دی گئی، یہاں تک کہ آخر میں فیصلہ کیا گیا کہ بادشاہ کے پاس ان کو بھیجا جائے اور وہیں پر ان کے سامنے ان دونوں کو سزا دی جائے۔ راستے میں ہی محمد بن نوح کی وفات ہو گئی، باقی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکیلے بچے، اور بادشاہ کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے بیڑیوں سے جکڑ کر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ راستے میں دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے اس بادشاہ کا چہرہ نہ دکھانا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، اور راستے میں ہی خبر ملی کہ خلیفہ ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید دنیا سے رخصت ہو چکے، چنانچہ آگے نہیں لے جائے گا اور پھر بغداد واپس بھیج دیا گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو۔ اس کے بعد معتصم باللہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی اسی عقیدے کا پرچار جاری رکھا اور لوگوں کو اسی طرح امتحان لینا اور تکلیفوں سے گزارنا جاری رکھا، اپنی پوری زندگی اسی عقیدے پر قائم رہے۔ اس کے بعد پھر واثق باللہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی اپنے سابق 2 بادشاہوں کی روش پر چلتے ہوئے اسی باطل عقیدے کا پرچار جاری رکھا۔ اس کے بعد متوکل رحمہ اللہ خلیفہ بنے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ سے سنت کا بول بالا کیا، اور یہ علماء اکرام جو جیلوں میں بند تھے ان کو رہا کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندی لگی ہوئی تھی کہ آپ درس کے لیے بیٹھ نہیں سکتے۔ اسی زمانے میں امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ آئے تھے، جن کا واقعہ دکتور وسیم المحمدی حفظہ اللہ سے آپ سن چکے ہیں۔ سنے نہیں سنے؟ جی، کون بیان کر سکتے ہیں اس واقعے کو؟ ماشاءاللہ، کھڑے ہو۔ کہاں سے آئے تھے بقی بن مخلد رحمہ اللہ؟ شام سے؟ جی فرمایا آپ؟ اندلس سے۔ ان کا نام لکھ لیں جنہوں نے کہا اندلس سے۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندی لگی ہوئی تھی کہ آپ درس کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، تو انہوں نے کیا حیلہ اپنایا؟ فقیر کے بھیس میں آ کر روزانہ 1-2 حدیث سنتے رہیں گے، اور زمانے تک اسی طرح چلتا رہا۔